تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ قرآن اور صاحب قرآن، یہ ہمارا چھٹا پروگرام ہے۔ 5 پروگرام میں ہم نے کافی چیزوں کی تفصیل بیان کر دی کہ قرآن کہاں تھا، پھر کیسے اس کی تنزیل ہوتی رہی، قرآن کی زبان کیا ہے، قرآن عربی میں آیا تو کون سی عربی میں آیا، عربی مبین واضح عربی زبان میں اس کو کیا گیا، جو عرب میں سب سے زیادہ سمجھنے والی زبان تھی، جو سب سے زیادہ آسان۔ اور پھر آج قرآن کی زبان اتنی اہم ہے کہ آج کوئی اگر پی ایچ ڈی کرنا چاہے، ڈاکٹریٹ کرنا چاہے عربی میں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، جو بھی عربی میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے تو اس کو فائنل کتاب جو پڑھنی ہوتی ہے وہ قرآن ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ آیت جو میں ہر پروگرام کے شروع میں پڑھتا ہوں، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے مبعوث فرمائے گئے تاکہ تلاوت کریں پاکیزہ صحیفے جو ان پر نازل ہوتے ہیں۔ آپ کا یہ فرض مذہبی تھا کہ آپ جو کچھ نازل کیا گیا اس کو لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، جس کے بارے میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67 میں بھی آتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہنچاتے جو اللہ نے آپ پر نازل کیا، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو رسالت کا حق ادا نہ ہوگا۔ اور اسی طرح آپ کی وہ حدیث جو میں بیان کر دیتا ہوں پروگرام شروع ہونے سے پہلے، جس میں آپ نے فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کیونکہ ایک حدیث میں آتے ہیں لفظ قد ترکت فیکم امرین، کہ تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے فلن تضلوا ابدا، تو ہرگز کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ، ایک ہے اللہ کی کتاب، وسنت نبی، اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ تنزیل تو ہوئی، اب وحی آپ پر کیسے ہوتی تھی، کیسے یہ قرآن آپ پر وحی کیا جاتا تھا، اس کی تنزیل ہوتی کیسے تھی۔ علی قلبی کا نزل بہ الروح الامین، علی قلبی کا، یہ آپ روح الامین کے ذریعے آپ پر نازل کیا گیا، آپ کے دل مبارک پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ہو جائے لوگوں کو خبردار کرنے والے، ڈرانے والوں میں شامل۔ اب آپ وہی کیسے نازل ہوتی تھی؟ سورہ شورى کی آیت نمبر 52 میں آتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی اچھی لگنے شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ پر جو سب سے پہلا جو کام ہوا وہ آپ کے سچے خواب، جو آپ رات کو دیکھتے، صبح کی روشنی میں وہ چیز اسی طرح ہو جاتی۔ پھر آپ تنہائی پسند ہوئے، غار حرا جانا شروع ہوئے۔ اس کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 52 میں، سورہ نمبر 42 ہے، آیت نمبر 52 ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرما رہے ہیں اسی طرح ہم نے وحی کیا آپ پر یہ زندگی کو۔ روح کہا گیا ہے، دیکھیں جسم سے روح نکل جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے، اصل زندگی تو روح ہی ہے۔ یہ روح آپ کی طرف اللہ فرما رہے ہیں وحی کی، یہ قرآن جو ہے، اللہ اکبر، یہ نور ہے، یہ زندگی ہے، یقین جانیں انسان۔ اللہ اکبر، میں اس آیت کو مکمل کر اس کے بارے میں کچھ اور بھی بات کرتا ہوں۔ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے کہ کتاب آپ پر نازل کی جائے گی، یا کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہے۔ آپ الحمدللہ
تھے تو دین ابراہیمی پر، لیکن دین ابراہیم پر کہلانے والے یہ تمام آپ کے قبائل جو تھے قریش کے، وہ اب ان میں بہت ساری بدعات شروع ہو گئی تھی، بہت ساری مشرکانہ عقائد ان کے ہو گئے تھے، مشرکانہ عبادات کرنی شروع کر دی تھی انہوں نے. تو یہ سارا کچھ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، آپ صادق اور امین تھے، آپ کو یہ ساری چیزیں پسند ہی نہیں تھی. آپ تو اسی تلاش میں تھے کہ حق مل جائے کسی طرح، حق کی تلاش میں. اللہ اکبر. اللہ فرما رہے ہیں ما کنتا تدری مل کتاب والایمان، آپ کو نہیں معلوم تھا، آپ نہیں جانتے تھے کتاب کے بارے میں، ایمان کے بارے میں. ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، لیکن ہم نے اس قرآن کو جو آپ پر نازل کیا، اس روح کو، اس زندگی کو، اس نور کو جو آپ پر نازل کیا، اس کو آپ کے لیے نور بنا دیا، روشنی بنا دیا. اللہ اکبر. آپ کے لیے سب کچھ روشن ہو گیا، ہدایت کا راستہ روشن ہو گیا. نہدی بہ من نشاء، اللہ فرماتے ہیں ہم دیتے ہیں ہدایت اس کے ذریعے جس کو چاہتے ہیں، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے. اسی طرح سورہ قصص کی سورہ نمبر 28 آیت 86 میں آتا ہے وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ، آپ کوئی اس چیز کی امید نہیں رکھتے تھے کہ آپ پر بھی کوئی کتاب نازل ہوگی. اللہ اکبر. آپ سچے تھے، امانت دار تھے، بہترین پورے مکہ میں سے بہترین، بے کسوں کی مدد کرنے والے، حق کے ساتھ، حق کا ساتھ دینے والے، غریبوں کی، محتاجوں کی، بیواؤں کی مدد کرنے والے. اللہ اکبر. دل میں لوگوں کے لیے ہمدردی، طرف، سب کچھ رکھنے والے. اللہ فرما رہے ہیں وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، کہ آپ کو کوئی امید نہیں تھی، یا آپ یہ امید نہیں لگائے بیٹھے تھے کہ مجھ پر آپ کوئی کتاب نازل ہوگی، مجھے رسول بنا دیا جائے گا، مگر یہ صرف آپ کے رب کی رحمت ہے، اس نے آپ کو چنا ہوا تھا. اللہ اکبر. تنزیل جو ہوئی اس کے بارے میں ہم بیان کر چکے ہیں، آیتیں صرف ترجمے کے لیے پڑھ دیتے ہیں. انہ لتنزیل رب العالمین، کہ بے شک یہ قرآن رب عالمین کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کرتا ہے. نزل بہ الروح الامین، نازل کیا گیا فرشتوں میں بھی جو سب سے زیادہ امانت دار، سب سے زیادہ بلند درجے والے فرشتے، جبریل امین کے ذریعے. اللہ قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے قلب مبارک پر تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کر سکے. سورہ شعراء کی آیت نمبر 192 سے 194 تک. آپ پر وحی کیسے نازل ہوئی، اس کے بارے میں صحیح بخاری کی ایک حدیث لے لیتے ہیں. ہم عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے اور سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب میں دیکھتے، صبح کی روشنی میں وہ صحیح اسی طرح سچا ثابت ہو جاتا. پھر آپ کو تنہائی پسند ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت میں رہنے لگے، اور پھر آپ غار حرا پر چلے جاتے اور کئی دن ستور اپنا پانی اور تھوڑا خوراک جو لے جاتے، جو بھی وہاں میسر تھی، کھجورے وغیرہ، اور کئی دن وہی گزارتے، راتیں وہی گزارتے. اللہ کی جو عبادت آپ کو جو طریقہ اس وقت آتا تھا اس طرح کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، اللہ سے بہت مانگتے، دعائیں مشغول رہتے. جب گھر آنے کو دل چاہتا نہ چاہتا تو پھر جب گھر آتے تو پھر تھوڑے دن رہتے اور پھر توشہ لے کر پھر وہاں چلے جاتے. اللہ اکبر. اسی طرح یہ کام چلتا رہا کہ آپ پر یہ حق منکشف ہو گیا. اللہ اکبر. آپ ایک دن غار حرا میں ہی موجود تھے، ایک فرشتہ آپ کے پاس آیا انسانی شکل میں، جبریل علیہ السلام، اور کہنے لگا یا محمد اقرا، پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وما انا بقارئ، کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، کیسے پڑھوں. آپ فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے زور سے بینچا، پکڑ کر اپنے ساتھ لگایا، اور اتنی زور سے بینچا کہ آپ کو تکلیف محسوس ہوئی، اور پھر چھوڑ کے کہا پڑھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں. تیسری دفعہ جب پھر اس نے فرشتے نے
آپ کو پکڑا اور بینچا تو اتنی زور سے بینچا کہ آپ کو تکلیف محسوس ہوئی، آپ کو لگا کافی تکلیف ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اس نے کہا پڑھیے، تو آپ نے پھر یہی کہا کہ پڑھو، کہ میں نہیں پڑھنا جانتا، وما انا بقارئ، کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اب فرشتے نے خود کہا، کیا کہا؟ اب اس نے آگے آیت بیان کی جو سورہ الگ کی آیات ہیں، پہلی 5، تمام مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ یہی قرآن کی ابتدا ہے۔ سب سے پہلے جو قرآن میں نازل ہونے والی آیات ہیں یہی ہیں۔ اب کہا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ رب جو پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، اس کے نام سے پڑھیے۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو ایک لوتھڑے سے پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اس رب کے نام سے جو بڑا عزت والا ہے، سب سے بلند مرتبے والا۔ اللہ اکبر، سب سے بڑا، سب سے اعلیٰ۔ الذی علم بالقلم، وہ جس نے قلم کے ذریعے پڑھنا لکھنا سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ 5 آیات جو آپ پر نازل ہوئیں، یہ آیات آپ پر نازل ہوئیں جبریل علیہ السلام سے سن کر آپ ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، آپ کو لگا کہ پتہ نہیں کون تھا۔ اللہ اکبر۔ گھر واپس آئے، آپ شیورنگ کر رہے تھے، سردیوں کے دن، ماتھے پر پسینہ۔ حضرت حتیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ام المومنین، اللہ اکبر، بڑی زبردست پرسنالٹی، سب کچھ وار دیا آپ پر، اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ قربان کر دی۔ اتنی محبت کرنے والی، اتنی شفقت کرنے والی، اتنا خیال کرنے والی، اتنی محبت، اتنی رحمت کرنے والی آپ کی زوجہ محترمہ۔ آپ نے ان سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ اللہ اکبر، مجھے کمبل اڑا دو۔ انہوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا۔ آپ کا جب ڈر تھوڑا کم ہوا تو پوچھا کیا ہوا؟ پھر آپ نے حضرت حتیجۃ الکبریٰ کو تفصیل بتائی اور کہا کہ مجھے تو اپنی جان کا خوف ہے۔ تو آپ صدیقہ طاہرہ مطہرہ حتیجۃ الکبریٰ، اللہ اکبر، فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ کے تو اخلاق سب سے بلند ہیں، آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اٹھانے والے، مفلسوں کے ساتھ، اللہ اکبر، محبت کرنے والے، ان کو مال ان پر خرچ کرنے والے، مہمان نوازی میں بے مثال، مشکل وقت میں لوگوں کے کام آنے والے، حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے۔ آپ جیسے انسان کو اللہ کیسے رسوا کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی تو گارنٹی قرآن میں بھی آتی ہے، جو الفاظ حتیجۃ الکبریٰ نے کہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 9 میں آتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، کہ یقیناً تمہارے پاس ایسے رسول آئے ہیں جن کو بڑی بڑی تکلیف دیتی ہے تمہاری مشکلات، تمہیں مشکل میں دے کر وہ بڑی اپنے اندر تنگی محسوس کرتے ہیں، تمہارے لیے خیر کے بڑے حریص ہیں کہ ان کو خیر ہی مل جائے بس۔ حریص علیکم، تمہارے لیے خیر چاہتے ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں پر بڑی مہربانی کرنے والے، بڑا محبت کرنے والے مومنوں پر۔ بہرحال مزید تسلی کے لیے حتیجۃ الکبریٰ کے ایک چچا زاد تھے، ورقہ بن نوفل، جو کہ جاہلیت کو چھوڑ کر عیسائی ہو گئے تھے، اور انہوں نے عربی زبان میں لکھا تھا تورات کو، انہوں نے انجیل کو عبرانی زبان میں بھی لکھا تھا، اور سریانی زبان میں جو نازل ہوئی تھی اس کو عبرانی میں ترجمہ کیا تھا۔ بہت برے ہو چکے تھے، بینائی جا چکی تھی۔ جب آپ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے کر کے کہا کہ دیکھیں یہ آپ کا بھتیجا کیا کہتا ہے،
تو جب آپ نے پورے کا پورا واقعہ سنایا تو برقع بے اختیار بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس ہے، وہی معزز فرشتہ جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر کی طرف بھیجا تھا وہی دے کر۔ کاش میں اس وقت آپ کے عہدہ نبوت شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، جب آپ پر کاش میں اس وقت جوان عمر ہوتا، بینائی ہوتی، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی، تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، کہا کہ میری قوم جو مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے، اتنی محبت، صادق اور امین کہتے ہیں، میرے ہر بات کو مانتے ہیں، کیا وہ مجھے نکالیں گے؟ فرمایا کہ تم جیسا پیغام کوئی بھی نبی رسول جب لے کے آیا تو قوم نے اس کی مخالفت کی، قوم نے اس کو جھٹلایا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ آپ پر وہی جو نازل ہوئی وہ اس طرح نازل ہوئی۔ سورہ مزمل کی آیات آپ پر نازل ہوئیں، اسی طرح سورہ مدثر کی آیات ہوئیں، سورہ جو قلم کی آیات آپ پر نازل ہوئیں۔ انشاءاللہ ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں، چھوٹا سا ایک وقفہ لینے کے بعد۔ ایک وقفہ لے لیتے ہیں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ پروگرام میں بات ہو رہی تھی وقفے سے پہلے، قسط نمبر 6 پر ہماری بات چل رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے سچے خواب آتے تھے، پھر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ کاش اس وقت تک میں زندہ رہوں اور میں بھرپور جوان ہوتا تو آپ کی بھرپور حمایت کرتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے کہ میں جس سے میری قوم اتنی محبت کرتی ہے، صادق اور امین کا لقب دیا ہوا ہے، میری بات کو قبول کر لیتے ہیں، میرے فیصلے کو بھی قبول کر لیتے ہیں، کیا وہ میرے خلاف اتنے ہو جائیں گے کہ مجھے شہر بدر کر دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جو بھی یہ پیغام لے کر آیا، جب بھی لے کر آیا تو قوم نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا، اس کو جھٹلایا اور اپنے تئیں اس کو جلا وطن کرنے کی کوشش کرتی رہی قوم۔ بہرحال اس کے بعد آپ پر جو وحی نازل ہوئی اس کے بارے میں تھوڑی سی مزید بات کر لیتے ہیں کہ اس کے بعد جو کہا جاتا ہے کہ آپ پر سورہ مزمل کی جو آیات نازل ہوئیں، اسی طرح سورہ قلم اور سورہ مدثر کی تھوڑی سی آیات بیان کرنی، انشاءاللہ اس پر تفصیلی بات جو ہے ہم اگلے پروگرام میں کرتے رہیں گے۔ سورہ قلم میں اللہ فرما رہے ہیں نون والقلم وما یسطرون، نون اور قلم کی قسم۔ نون جو ہے یہ حروف مقاطعات میں سے ہے جو قطع کر کے علیحدہ پڑے جاتے ہیں، اور قسم ہے قلم کی اور جو وہ لکھتا ہے اس کی۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، کیا آپ بالکل پریشان نہ ہو کہ آپ کو لگا ہے کوئی آسیب آ گیا ہے، یا یہ آپ کو کہہ رہے ہیں جب آپ نے دعوت دینی ہے ان کو یا دعوت دے رہے ہیں تو مجنون کہ پتہ نہیں آپ پر کوئی سایہ آ گیا ہے، تو آپ اپنے رب کی رحمت سے، اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، بے شک آپ کے لیے تو ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہی نہ ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ تو اخلاق کے بلند ترین درجے پر ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تو اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، آپ پر اخلاقیات کی تکمیل ہو گئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے ہم چلتے رہیں گے اس پر بات مزید کرتے رہیں گے۔ اسی طرح کیونکہ آپ نے کہا تھا آ کر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے مجھ پر چادر یعنی اڑا دو، آپ لیٹ گئے تھے، آپ شیورنگ کر رہے تھے جب پہلی دفعہ آپ نے دیکھا تھا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے جب آپ آ رہے تھے غار حرا سے، یا اس کے بعد یہ واقعہ ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ آسمان سے آپ کو آواز آ رہی ہے یا محمد، تو آپ نے پہلے دائیں بائیں دیکھا، پھر آگے پیچھے دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا، تو پھر جب آپ نے اوپر سر اٹھایا تو جبریل امین اپنے 600 پروں کے ساتھ اپنی اصل شکل میں تھے اور آپ پر اس سے
کافی جو ہے دہشت جو ہے طاری ہوئی. آپ شیورنگ بھی کر رہے تھے, ہوپ بھی تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور پھر آپ نے گھر آ کر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو, مجھے چادر اڑا دو. سورہ مزمل میں اللہ فرما رہے ہیں کہ کمبل اوڑھنے والے, اب گئے تیرے وہ آرام کے دن, اب رات کو کھڑا رہے کر مگر تھوڑی رات, نصفہ او انقص منہ قلیلا, آدھی رات یا اس میں کچھ کمی کر لے, او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا, یا اس میں تھوڑا بڑھوتری کر لے, تھوڑا سا بڑھا دے رات کو, اور آدھی سے رات سے بھی زیادہ کھڑا رہے, اور قرآن کو پڑھ ٹھہر ٹھہر کر جو تجھ پہ اب نازل ہو رہا ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, یقیناً ہم تجھ پر ایک بہت بڑا کلام, اللہ اکبر, جس کا بڑا بوجھ والا ہے. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں سورہ حشر کی آیت نمبر غالباً 21 ہے کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو وہ بھی اس کے بوجھ کی وجہ سے تھرا جاتے, کام جاتے, ریزہ ریزہ ہو جاتے. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ پر ایک بہت باری بوجھ ڈال رہے ہیں, رسالت کا بوجھ, رسالت کی تکمیل کا بوجھ, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا ذمہ داری. اللہ اکبر. اسی طرح سورہ مزمل کی آیتیں لے لیتے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ کچھ بات اور بھی سمجھ میں آ جائے گی. سورہ مدثر میں کہا گیا کہ اے چادر اوڑھنے والے, قم فانذر, کھڑا ہو جا اور اب خبردار کر, وربک فکبر, اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر, بلند کتنا ہے تیرا رب, بتا لوگوں کو. وثیابک فطہر, اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا ہے. والرجز فاہجر, اور اپنے ہر قسم کی گندگی کو اپنے سے دور رکھنا ہے. ولا تمنن تستکثر, اور تو نے کسی کو دے کر کسی پر احسان نہیں جتلانا. ولربک فاصبر, اور اپنے رب کے لیے اب تو تیار ہو جا, صبر کرنا ہے. بہت کچھ سننا پڑے گا, بہت کچھ سہنا پڑے گا, بڑی مشکلات آئیں گی, بڑی تکلیفیں آئیں گی, بس اب تو صبر کرے گا, اب صبر کرے گا اپنے رب کے لیے. اللہ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو انشاءاللہ ان آیات پہ, جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا, یہ تو صرف ابتدائی آپ پر جو 4 جن کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ جو ہے الگ کی پہلی 5 آیات, اسی طرح سورہ مدثر کی ابتدائی آیات, سورہ مزمل کی ابتدائی آیات, اور سورہ قلم کی ابتدائی آیات, یہ وہ ہیں جو پہلی وحی ہیں جو آپ پر نازل ہوئیں, اس لیے ان کا ذکر فرمایا گیا. اللہ سے دعا ہے اسی بات کے ساتھ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی پاک حدیث کے ساتھ, قد ترکت فیکم امرین, کہ تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لو گے, پکڑ لو گے, مضبوطی سے پکڑ لو گے, تو کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, و سنت نبی جی, اور اللہ کے نبی کی سنت, یہی 2 چیزیں ہیں جس میں اس امت کی فلاح بھی ہے اور بقا بھی ہے. یقین جانیں ختم ہو رہے ہیں ہم. آج ہمیں چاہے دوسرے مذہبوں میں کنورٹ تو نہیں کیا جا رہا, لیکن اسلام ہم سے چھینا جا رہا ہے. ہماری اولادیں جو ہیں, اللہ اکبر, تعلیم ایسی مل رہی ہے, ہائر تعلیم تو وہ لے رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ان کے اندر جو آ رہا ہے ان کو سیکولر کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہماری نسل کو بچا لے, اور یہ صرف اسی صورت میں بچیں گی جب ہم قرآن اور صاحب قرآن کو پکڑ لیں گے. قرآن جو اللہ کا کلام ہے, اور صاحب قرآن جو اللہ کا رسول ہے. قرآن کو اور اس کے رسول کی مبارک زندگی کو اپنا لیں گے, اللہ کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور اتباع ہماری زندگیوں میں آ جائے گی, تو اسی سے ہماری فلاح ہے, اسی میں بلا ہے, اسی میں بقا ہے, اور اسی میں ہم سب کی آخرت اور دنیا کی کامیابی ہے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تبارك